ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک خاص سفر پر نکلے۔ اس طویل سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے اسباق سیکھے۔ ان میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام انسانی روپ میں غالباً کوئی فرشتہ تھے۔ وہ خاص علم رکھتے تھے اور ان کو دنیا کے امور میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لانے کا اختیار حاصل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے ساتھ ساتھ اپنے طویل اور تھکا دینے والے سفر کا آغاز کیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے تک پہنچنا تھا جو علم و دانائی میں سب سے اوپر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا تھا کہ میں اپنی تلاش تب تک ختم نہیں کروں گا جب تک میں وہ مقام تلاش نہیں کر لیتا جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، کیونکہ وہ شخص انہیں وہیں ملنے والا تھا۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نوجوان پیروکار یوشع بن نون بھی تھا۔ وہ دونوں اپنے ساتھ کھانے کے لیے مچھلی لے کر جا رہے تھے، لیکن دوران سفر ایک وقت ایسا آیا جب اس مچھلی میں جان پیدا ہوئی اور وہ تھیلے سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ جب راستے میں بھوک محسوس ہوئی تو تھیلے سے مچھلی نکال کر کھانے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا وہ تو فلاں مقام پر گر گئی ہے۔ دونوں واپس مڑے اور جیسا کہ امید تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اصرار کیا کہ کیا میں آپ سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں اور آپ کے علم سے مستفید ہو سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ناممکن ہے۔ آپ کیسے اس چیز پر صبر کر سکتے ہیں کہ جس کی صبر آپ میں ہے ہی نہیں، اور وہ آپ علیہ السلام کے علم سے بڑھ کر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر راضی ہو گئے اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود اس بارے میں نہ بتا دوں۔ پھر وہ دونوں ایک جہاز میں سوار ہوئے جس میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ چلائے، کیا آپ ان مسافروں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر نے جواب دیا، میں نے کیا آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا، مہربانی کریں، غصہ نہ کریں۔ جہاز سے اتر کر آپ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ان کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جسے حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چلائے، کیا ظلم ہے، ایک معصوم کو مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں آپ سے دوبارہ سوال کروں تو مجھ سے اظہار لا تعلقی کر لیجئے گا، کیونکہ اس وقت میں ایسے ہی انجام کا مستحق ہوں گا۔ اس کے بعد وہ ایک شہر میں آئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کو گرتا دیکھ کر اس کی مرمت کرنے لگے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ وہ کوئی معاوضہ وصول کیے بغیر ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اب لازمی طور پر اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے، لیکن اس سے قبل اپنے اقدامات کی وضاحت بیان کروں گا جو آپ کو بظاہر بہت زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ میں نے جہاز کو اس لیے توڑا کیونکہ یہ ایک غریب مچھیرے کا تھا اور قریب ہی ایک بادشاہ بغیر نقص والے جہاز اپنے قبضے میں کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ نوجوان کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ اپنے عقیدت مند والدین کے لیے اپنی بدکاریوں اور خدا پر یقین نہ رکھنے کے باعث پریشانی کی وجہ تھا۔ ہم نے دعا کی کہ ان کا خدا انہیں زیادہ نیک اور فرما بردار بیٹے سے نوازے، اور اس دیوار کا تعلق دو یتیموں سے تھا جو شہر کے ایک نیک دل انسان کے بیٹے تھے۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے خدا نے حکم دیا کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو یہ خزانہ باہر نکالنے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے آپ علیہ السلام ان سرگرمیوں کو صبر سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کہانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو خدا کی حکمت ہمیں بعض اوقات بربادی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اکثر انسانوں کو کم علم ہونے کے باعث مشکل دکھائی دینے والے واقعات پر افسردہ ہو جاتا ہے۔
لیکن خدا پر گہرا یقین رکھنے والا ایسے وقتوں میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہمیشہ زیادہ عظیم تر مقصد کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کا بنیادی سبق تھا۔